یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس رجیم چینج کے اندر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ کو پتہ لگے گا کہ اسرائیل کا کیا کردار تھا۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے، میں آغا جی کے بہاف پہ کہہ سکتا ہوں، میرے سے محبت کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ کیوں؟ بھئی ہمارے ڈفرنس ہو سکتے ہیں آن سرٹن ایشوز، لیکن ہم اس لیے ساتھ ہیں کہ اس نے قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دیا، نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں لازمی قرار دیا بلکہ پبلک گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی لازمی قرار دیا۔ میں قرآن بورڈ کا چیئرمین تھا، میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا، وہاں پر ہمارے جملہ جو قرآن بورڈ کے ممبران تھے وہ پیش ہوئے، اور پھر جب گورنمنٹ گئی تو ہم نے غیرت کے ساتھ استعفیٰ بھی دے دیا۔ ہم نے وہ آل سعود کے غلام کی طرح ادھر سے حکمرانی جاتے چھوڑ کر اس بڑے ڈرام نے جو ساتھ ہی سائڈ بدلی اور وہ شہباز شریف کے گن گانے لگا، ہم حلالی ہیں۔ حلالی اپنے سجن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے یار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے محسن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ حالات دیکھ کر راستے نہیں بدلتا، وہ حالات دیکھ کر راستے نہیں بدلتا۔ اور پھر ایک اور بات، اس کی گورنمنٹ گئی، نہ تو اس کے پلیٹلیٹس نیچے گئے، نہ اس کا کوئی گارنٹر آیا، نہ قطر بچانے آیا، نہ سعودی عرب بچانے آیا، نہ امریکہ بچانے آیا۔ وہ آج بھی اسی ملک کی سڑکوں پر دھکے کھا رہا ہے، تم سے اس وجہ سے بھی 1000 درجے بہتر ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس نے عمران خان چنگا ہو وہ ماڑا ہو، اس نے کہا میں اسرائیل کو نہیں مانوں گا، ہم اس کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ آپ میں عیب ہو سکتے ہیں، آپ میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اور فقہ کے مطابق تو نبی اور پیغمبر کے علاوہ جو ہمارے اہل سنت کے اندر عقیدہ ہے، ہر آدمی سے گناہ ثابت ہے، وہ بھی اس نے بھی غلطیاں کی ہوں گی، کی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن کم از کم تم جیسے بے شرموں سے، بے حیاؤں سے وہ 1000 درجے بہتر ہے۔ جب وہ نبی و آخر الزمان کی دھرتی پر جاتا ہے تو گرمی میں ننگے پاؤں جاتا ہے، اور تمہارا کمال یہ ہے کہ جب تم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھتے ہو، جب تم اللہ کے گھر، اچھا مجھے یہ کہا گیا کہ جی آپ نے وہ نواز شریف کے ڈاکومنٹ کی بات کیسے کی؟ میرے پاس وہ ڈرافٹ موجود ہے جس میں یہ حرم شریف میں بیٹھ کے کہتا تھا کہ میں نے کوئی اگریمنٹ نہیں کیا جی، مجھے تو زبردستی نکال دیا گیا جی۔ راجہ صاحب فرمائیں، میں وہ فائلڈ نمبر ڈاکومنٹ مجھے یہاں سے فیصل آباد سے منگوانے میں، وہ واٹس ایپ ہونے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، میں سیشن ختم ہونے سے پہلے وہ فائلڈ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے لے آتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر چلو بھر پانی نہ ملے تو پھر اس کا فیصلہ خود آپ کریں۔ جب اس ملک کو باری عجب مذاق ہے، اور اسلامو فوبیا کے حوالہ سے جو کردار اس بندے نے پلے کیا وہ پاکستان میں آج تک کوئی نہیں پلے کر سکا۔ ان یزیدیوں کے منہ سے تو ابھی تک یہ نہیں نکل سکا کہ ہم اسرائیل سے تعلقات نہیں رکھیں گے۔ مجھے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے نواز شریف کی، مجھے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے آصف علی زرداری کی، مجھے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے اس ڈیزل کے پرمٹ ہولڈر کی جو مذہبی طبقے کے نام کے اوپر ایک کلنک کا ٹیکا ہے، جو مذہب کے نام پر سیاست کرتا ہے، جو مسلک کے نام پر سیاست کرتا ہے۔ کوئی ایک ویڈیو دے جس میں اس نے کہا ہو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر 5ویں کلاس سے لے کے ماسٹرز تک کمپلسری قرار دیا۔ وہ جو پنجاب کا آج کل ایک نومولود وزیر داخلہ آیا ہے، اس نے آ کر 6 سے 9ویں تک رہنے دیا، اور 9ویں سے لے کر 16ویں تک ماسٹرز تک اس چیپٹر کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے اسے ختم کر دیا۔ مجھے بتاؤ ہم کن گراؤنڈز پر ان کا ساتھ دیں؟ ملک انہوں نے لوٹ لیا، ملک کے پلے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ یا تو یہ جاتی عمرہ بیٹھیں گے، یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھیں گے، اور پھر تیسرا ٹھکانہ ہے کہ یہ انگلستان بیٹھیں گے۔ اور میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں،
جو انہیں اس ملک سے بھاگنے دیتا ہے، ہمارا ان سے بھی سوال ہے کہ اس ڈاکو کو کیوں جانے دیتے ہیں، اس قاتل کو کیوں جانے دیتے ہیں؟ ہمارے بارے میں کوئی چیز ہے آپ آج بتلائیں، آپ صرف بتائیں گے، عدالت میں ہم خود آئیں گے، ثابت ہو گئی، سرعام پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیجئے گا کہ اگر کوئی کرپشن کی ہو، اگر کوئی دو نمبری کی ہو، اگر پاکستان سے غداری کی ہو، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان سے غداری کرتے ہیں وہ بڑا سیفلی اس ملک سے چلے بھی جاتے ہیں، پھر یہاں پر بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور ابھی لاسٹ چیز، ہم کہتے تھے کہ جناب ہم آپ کے دوست ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارے مفادات ہیں، مفادات ہوتے تو پچھلے 10 سال سے اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی مجلس وحدت مسلمین یا سنی اتحاد کونسل۔ ہم آپ سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے دوست ہیں اس لیے کہ ہم آپ کو پاکستان کا محافظ، نظریہ پاکستان کا محافظ سمجھتے ہیں، آپ ہیں، لیکن آپ اپنے دوستوں کو لوز نہ کریں۔ ابھی جوید لطیف نے بیان دیا ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ ہم سے معافی مانگے، اس کے بعد بات کریں گے۔ تو جناب والا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ نے دوست بھی کھو دیے، اور جو دشمن تھے جن کو آپ نے عارضی طور پر اپنا دوست بنایا تھا، ان کے اندر کا بغض تو نکل آیا، ان کے اندر کی نفرت تو نکل آئی۔ کیا اس نواز شریف نے ہمارے جرنیلز کے نام نہیں لیے؟ جب ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر قتل عام کر رہی تھی تو یہ نواز شریف اور اس کے ساتھ ملیٹنٹ بینڈ آؤٹلیٹس، اس کے الائٹ سے یہ وہاں پر بیٹھ کر افواج پاکستان کے جوانوں کے گلے کاٹنے والوں پر خوشی کے شادیاں بجاتے تھے۔ یہ کہ ملا عمر سے کون ملا جا کر، اسامہ بن لادن سے کون ملا جا کر، جس کو پوری دنیا دہشت گرد کہتی ہے، اس کا پیسہ اس نواز شریف نے لیا، ہم نے نہیں لیا، اس کا پیسہ کسی اور نے نہیں لیا۔ تو جب دہشت گردوں کے ساتھ تم بیٹھو، قاتلوں کے ساتھ تم بیٹھو، تکفیریوں کے ساتھ تم بیٹھو، بینڈ آؤٹلیٹس کے خلاف تم بیٹھو ان کے ساتھ جا کر، تو میرے بھائیوں غدار تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ اگر ہم غدار ہیں تو غداری میں پھر ہمیں پھانسی کے پھندے پر چڑھاؤ۔ ہم نے انگلستان نہیں جانا، ہمیں ہماری غداری بتاؤ، ہم عدالت آئیں گے۔ ہمیں کوٹ لکھپت بتاؤ، ہم وہاں آئیں گے۔ ہمیں اڈیالہ بتاؤ، ہم وہاں آئیں گے۔ ہم ریزسٹ نہیں کریں گے، اس ملک کے لیے قربانی دیں گے، جان دیں گے۔ لیکن جو علل اعلان پاکستان سے غداری کر چکے، ان کی مزید سپورٹ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ وہ امریکہ کے دلال ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ میں آغا جی کا ایک مرتبہ پھر آخر میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے اضافی ٹائم مل گیا، لیکن یہ جو میں نعرہ لگانا ہے یہ وایا رانا ثناء اللہ آپ نے اسپیشلی جنگ پہنچانا ہے۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پتہ لگ جاتا ہے چونکہ وہاں کا ایک لوٹا ایم پی اے جو 3.5 سال عثمان بزدار سے فائدے اٹھاتا رہا، اور کمال چیک کیجئے، ظالم کہہ رہے ہیں راہ حق پارٹی۔ اس سے بڑا گھنونا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ نعرہ میں لگاؤں گا، اور یہ چونکہ بجنا ثناء اللہ کے سینے پر ہے، لیکن اس کے سینے پہ تو ہم ویسے ہی مار لیں گے۔ اس کے ذریعے ہم نے یہ تکفیریوں اور بینڈ آؤٹلیٹس کے گھر یہ نعرہ پہنچانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ